الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ہماری نسلیں، اور اللہ کی رحمت سے ویکلی یہ پروگرام ہم ہر منڈے کو تقریباً رات 7:30 بجے لے کر آتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جنریشن کو، ہم اپنی نسلوں کو کچھ سمجھانے، کچھ بچانے، کچھ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر نسلوں کو سنبھال لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم ملک بھی ترقی کرے گا اور خاندان بھی ترقی کرے گا، دینی بھی اس کے فوائد ہیں، دنیا بھی اس کے فوائد ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، معمول کے مطابق نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، حضور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور ترغیب سن لیتے ہیں۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، شفاعت مصطفیٰ جس کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ شفاعت مصطفیٰ ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالی کی بخشش کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فریاد کریں گے، جو شفاعت کرائیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو درود پاک کی ایک برکت، جہاں بہت ساری برکت ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت سے شفاعت مصطفیٰ کا بھی حقدار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اگر میں آغاز یہاں سے کروں تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ خودکشی کی جو تعداد ہیں وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اگر ملک کی آپ رپورٹ نکالیں اور اگر آپ پوری دنیا کی رپورٹ نکالیں تو میرا خیال ہے کہ 1 منٹ میں 3 افراد یہ خودکشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات پر بھی بہت سارا تبصرہ ہوتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی آرگنائزیشن بھی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اس طرح کی کمیٹی بھی ہیں، اس طرح کے اسپیکرز بھی ہیں جو گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کیسے ہو، اور وجوہات پر بھی کہیں نہ کہیں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی شرح میں کمی نہیں واقع ہو رہی ہے۔ یہ کمی کیسے آئے، کس طرح لائی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جہاں خودکشی کرنے کی وجوہات کثیر ہے، بہت ساری ہے، وہیں پر ایک وجہ جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا بے ہنر ہونا، بے روزگار ہونا۔ جی ہاں، جاب لیس کہہ لیں یا بزنس لیس کہہ لیں،
کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی ہنر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، نہ تعلیم حاصل کر سکے نہ روزگار حاصل کر سکے، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یا ان کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ کھرا نہ اتر سکنے پر وہ خودکشی کی طرف، سوسائڈ کی طرف بڑھتے ہوں۔ یہ بھی ان وجوہات میں سے ایک وجہ بنتی ہے۔ میں نے آج بات یہی کرنی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر کتنا ضروری ہے، کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اعلیٰ اور ایک بہترین تعلیم حاصل کرے، وہیں پر ہمیں اپنے بچوں کو ایک ہنر جو حلال ہو، جائز ہو، اس کی ترقی کا سبب بنے، لوگوں کی وہ خیر خواہی بھی کریں، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے۔ ایسے ہنر کی طرف بھی ہمیں اپنے بچوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ چند پوائنٹس بھی میرے پاس لکھے ہیں اور چند گفتگو بھی ہیں، چند احادیث بھی ہیں۔ نیت ہے انشاءاللہ الکریم کہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ کو کچھ عرض کرنے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چونکہ پیرنٹس سے عموماً میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، لیکن آج میں نے کچھ بچوں سے، کچھ نوجوانوں سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ تو خودکشی کے حوالے سے میں نے کہا کہ ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ بے روزگاری بہت ہے، لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں، کئی جگہوں پر سی ویز اپنی اپلوڈ کر رہے ہوتے کہ یہاں جاب مل جائے، وہاں جاب مل جائے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن بے روزگار ہیں۔ اور نوجوانوں کا پھر جناب ہنر کی طرف نہ جانے کا ایک جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ محنت کرنے والے کے لیے راہیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں اور کرنے کے لیے کام نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سستی، فری رہنے کا جو مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے ایف جے این چینل کے ناظرین کی، اگر ہم ہنر کی بات کریں اور بچوں کو سکھانے کی اگر بات کریں کہ ہم اپنی نسلوں میں ہنر اتاریں، تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایف جے این چینل کے ناظرین ہم کو علم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی مختلف پیشے اپنائے ہوئے تھے، ہنر والے تھے، ہنر مند تھے، کاروباری لوگ تھے۔ جی ہاں، اور اسلام نے بزنس کو، کاروبار کو فروغ دیا ہے، پروموٹ کیا ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 9 حصے رکھ دیے ہیں، اس کو پروموٹ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام شمار کرواتا ہوں، ان کے پیشے شمار کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہنر مند تھے، کاروبار کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا کام چلاتے تھے۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ایف جے این چینل کے ناظرین کی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ پاک کے انبیاء تھے، ان کو اس چیز کی کیا حاجت تھی، یہ تو صرف لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، تو یہ بس دعا کرتے ان کے لیے، اللہ پاک رزق مہیا فرما دیتا اور جناب عیب غیب سے ان کے لیے جو ہے وہ مدد ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ سوال عموماً ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہوں، تو میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی کسی ہنر کو اپنا لینا یا جناب کوئی کاروبار کرنا، کوئی پیشہ اختیار کر لینا، دراصل یہ ترغیب کے لیے ہی تھا، امت کی ترغیب کے لیے تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ بہترین رزق وہ ہیں جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، محنت اور مشقت کر کے کمائے اور اپنا پیٹ بھرے۔ بہترین رزق وہی ہے کہ بندہ جسے اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ تو آئیے میں ذکر کرتا ہوں، چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام یہ سلائی کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے آپ سلا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔
جو لکڑی سے مختلف چیزیں بنانا، جس کو ہمارے یہاں کارپینٹر کہتے ہیں، اور پھر آپ نے ایک دنیا کی عظیم الشان ایک بڑی آپ نے کشتی نوح تو نہایت ہی مشہور ہے، مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اتنے بڑے طوفان میں بھی وہ کشتی سلامت رہی، اللہ پاک کے فضل سے رہی، اللہ پاک کے کرم سے رہی، لیکن کئی سالوں تک آپ نے اس کشتی کو بنایا اور جناب وہ کشتی پھر طوفان نوح میں صحیح سلامت رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کا، یعنی آپ کھیت جوتتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے کا، اور حضرت صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے انبیاء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو میں نے یہاں شمار کروائے، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، بڑے بڑے نام ہیں، سب ہنرمند تھے، کاروبار کرنے والے تھے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اپنی فیملی کو چلانے کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، یہ لوگوں کے محتاج نہیں تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بچپنا گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، یعنی آپ نے سنا ہے، بارہا ان واقعات کو آپ نے پروگرامز میں سنا ہوگا، بالخصوص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے بچپنے کے معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کے بچپنوں کے ان انداز کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھولے میں ہوتے، مہد میں ہوتے تو جناب انگلیوں سے اشارہ کرتے تو چاند کبھی ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا۔ تو یہ جو ساری ادائیں بھی میرے حضور کی سنتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، اپنے بچپن مبارک میں بکریاں یہ چرایا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور ہوتا، اور ظہور بھی اتنے پیارے انداز میں ہوتا کہ جن بکریوں کو آپ چرایا کرتے تھے وہ زیادہ دودھ دیتی تھی ان بکریوں کے مقابلے میں جو آپ نہیں چرایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو نوازا، ان لوگوں کو برکات آپ نے عطا فرمائی، ہم تو یہی کہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے یہی انداز رہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو طالب کی کفالت میں رہے، تب آپ نے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سفر فرمایا، سفر اختیار فرمایا، آپ نے کپڑے کے کاروبار کو نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اختیار کیا۔ اور یہاں پر بھی علماء نے وہی بات لکھی ہے، سیرت نگاروں نے جو حکمتیں بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیرت کے پہلوؤں میں، تو یہی بیان کیے ہیں کہ یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہی تھا کہ اپنے ہاتھوں سے رزق کماؤ اور لوگوں سے سوال کرنے سے محفوظ رہو۔ رزق حلال، یعنی اگر بندہ ہنر اپنا رہا ہے، یا جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور یہ پرابلم ہے، یہ بڑا، یہ بولتے ہیں نا بگ پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ والدین یہ شکایت کرتے ہیں، میرے اپنے بھی تجربات ہیں، لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ دن بھر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ کبھی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ فیس بک پر ہوتا ہے، کبھی انسٹاگرام پر ہوتا ہے، کبھی وہ ریلز بنا رہا ہے، کبھی ریلز جناب وہ دیکھ رہا ہے۔ اب تو اسکرولنگ کا صرف سلسلہ ہے، گھنٹوں گھنٹوں بندے کے کہاں نکل جاتے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، حضرت اس کو آپ سمجھائیے، اس کو ذرا سا آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ وغیرہ جناب وہ بنا دیجئے، اس طرح کے آپ مجھے لگتا ہے کہ اہل علم جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی میری بات پر ایگری کریں گے کہ اس طرح کے لوگ پریشان ہیں کہ بیٹا ہے وہ کماتا نہیں ہے اور گھر پہ وہ فری بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ نوجوان بھی ہیں نا، تو وہ گھر ہی پر بیٹھے ہیں، ان کو محنت مشقت کچھ نہیں کرنی ہے، اور جناب ہنر ان کو بڑا چاہیے، اور جناب پھر ان کو وہ ساری چیزیں بھی چاہیے۔ تو کوئی سافٹ ویئر تو نہیں ہے کہ وہ انسٹال کر دیا جائے اور آپ ہنرمند بن جائے، اس کے لیے کوشش تو کرنا پڑے گی نا، ڈیفینیٹلی محنت تو کرنا ہوگی نا، آپ کو باہر تو نکلنا ہوگا نا۔
آپ کو کچھ آزمائشیں تو برداشت کرنا ہوگی نا، یوں ہی تو نہیں کامیابی مل جاتی۔ دنیا کا بڑا سے بڑا بزنس مین آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی جو جرنی ہے، جب اس نے اسٹارٹ لیا ہے اپنے سیٹ اپ کا، اپنے بزنس کا، تو کیا وہ ایسی ہوا ہے کہ جناب پہلی رات میں وہ یوں سمجھے کہ روڑ پتی سے کروڑ پتی بن گیا، کہ آج یہاں تھا کل وہاں ہو گیا؟ ایسا نہیں، میں بزنس کی بات کر رہا ہوں۔ دھیرے 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 کر کے پہلے چھوٹا بزنس تھا، پھر بڑا ہوا، پھر 1 سے 2 ہوئے، پھر 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، بڑھتا گیا، بڑی کمپنی کا مالک ہو گیا، اور بالآخر پھر کسی حد کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد، یا جناب بعض اوقات تو 30 35 40 سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں۔ تو یہ جرنی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ جناب بندہ محنت نہ کرے اور ویسے ہی ہنر آ جائے اور ویسے ہی جناب وہ آزمائشیں نہ برداشت کرے اور بڑا بزنس مین بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نوجوانوں، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ محنت تو ہمیں کرنا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے فضائل بیان کیجیے، ہنر مند کیسے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کہ انشاءاللہ میں نے بیان کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کے لیے جو آپ کے ارشادات ہیں، وہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے، ان کا ذہن بنانا ہے کہ ہمیں اچھا اور جائز اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہنر کو اختیار کرنا ہے۔ آئیے میں چند احادیث آپ کو یہاں پر عرض کرتا ہوں، چاہے تو اسے ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، چاہے تو اس کو نوٹ کر لیں، اور بعد میں بھی جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو تو وہاں پر بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ بندے کو اگر اتنی محنت کرنا پڑے کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور جناب اپنی پیٹھ پر اس کو لاد کر لے جا رہا ہے، مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اس سے جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ کمائی تو بہت ساری ہے، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ؟ ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو، یہ زیادہ پاکیزہ کمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور فرمان، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ جو ہنر مند ہوتا ہے، جو پیشہ ور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس بات کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ آپ تعلیم یافتہ بھکاری بنے رہیں، کہ آپ کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن جناب کبھی آپ اس سے قرض لے رہے ہیں، کبھی اس سے قرض لے رہے ہیں، کبھی اس سے سوال کر لیا، کبھی اس سے سوال کر لیا، جناب اس کو ڈیٹ دے دی کہ میں اس وقت تک لوٹا دوں گا، تو کبھی جناب اس کو کہہ دیا کہ جناب میں اس وقت تک لوٹا دوں گا۔ آپ کا اچھا لباس ہے، آپ نے اچھی ڈریس پہنی ہوئی ہے، آپ اچھے دکھتے ہیں، لیکن آپ ہنرمند نہیں ہیں، آپ کاروباری نہیں ہیں، آپ بزنس نہیں کرتے ہیں، آپ کا بولتے نا انکم کا کوئی سورس نہیں ہے، آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، یقین جانیں آپ اچھے بندے نہیں ہیں، آپ کا شمار اچھے لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھی اسی کی قدر کرتی ہے، یاد رکھیے گا، جو ہنرمند ہو۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں جن کی ایج یوں سمجھے کہ یہ بالغ ہو چکے ہیں، 14-15 سال کے ہو چکے ہیں،
اور بھی پھر نوجوان جو ہے وہ 20 سال 22 سال 25 سال، اب تو یہ ایج میں یعنی بندہ تو بس وہ سرچ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حالانکہ جب ایک سمجھداری والی وہ بات آ گئی ہے کہ سٹیج آ گئی ہے، بالغ ہو گیا ہے، 14-15 سال یہ بندہ نہیں سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کو سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے کہ جناب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس ایج سے ہی نا والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی طرف بھی راغب کرنا اسٹارٹ کر دیجئے. جی ہاں، اس کے بے شمار آپ کو فوائد بھی ملیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا رزق حلال کی بڑی برکتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بلا اجازت شرعی سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. بلکہ اس وقت یہ واقعہ جو میرے ذہن میں ہے اور بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ واقعہ میں اپنے پاس نکال ہی لوں اور آپ کو بیان بھی کر دوں. جی ہاں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی اس میں بڑا پیارا ہے. آپ سنیے، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سوال کیا، سوال کرنے سے مراد اس نے کچھ مانگا، کچھ طلب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہے. کیا ہے؟ ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ ہے جس کو آدھا بچھاتے ہیں آدھا اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر آپ نے فرمائی، آپ دیکھیں. اچھا چلیں ہم ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ گھر کی بتائے تو ہم کہیں گے نہیں یار یہ حاجت مند تو ہے یار، اس کو دینا چاہیے. ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ 10 جگہوں پر جا کر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار چلو میں دے دیتا ہوں، اس کا کام نکل جائے گا اور بیچارہ یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا. لیکن اگر وہ بولتے نا کہ اگر پیشاور بھیکاری ہے یا جناب وہ پروفیشنل بھیکاری ہے، یعنی جس کو مانگنے کی عادت ہے، جو لگتا نہیں ہے بھیکاری لیکن اس کو سوال کرنے کی عادت ہے، مانگنے کی عادت ہے. اچھا کچھ بھیکاری ہوتے ہیں وہ جناب وہ سڑکوں پر اور جناب وہ کئی جگہوں پر مانگ رہے ہیں تو وہ ایک الگ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ 10 جنوں کے پاس جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خیرخواہی کی نیت سے اس کی ہیلپ کی ہو، لیکن وہ 10 جگہوں پر جا کر سوال کر رہا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر آپ سماعت کیجئے، کتنی کمال کی تدبیر تھی. آپ بہترین مدبر تھے، آپ بہترین حکمت رکھنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تدبیر اپنانے والا کون ہوگا؟ تو سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دونوں چیزیں یہاں لے آؤ. وہ انصاری جو تھے وہ گھر گئے اور دونوں چیزیں، یعنی وہ ٹاٹ جس کو آدھا وہ بچھاتے تھے آدھا اوڑھتے تھے، اور وہ پانی کا پیالہ جس میں وہ پانی پیتے تھے، وہ دونوں چیزیں وہ گئے اور بارگاہ رسالت میں انہوں نے حاضر کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ کون خریدتا ہے؟ اب صحابہ اکرام کا جھرمٹ، صحابہ اکرام تو پھر دیوانے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابہ اکرام کا وہاں جھرمٹ تھا، صحابہ اکرام کی وہاں ماشاءاللہ جماعت، مبارک جماعت وہاں پر حاضر بارگاہ عالی تھی. سبحان اللہ. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. یعنی کیسی محفل تھی وہ کیسی جماعت ہوتی تھی اس وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تکتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پھر وہ لکھتے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہوگا، محبوب کے حسن و جمال کو لکھ کر یعنی دیکھ کر لکھا ہوگا، کمال لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بھی زیارت سے مشرف فرمائے، خواب ہی میں زیارت ہو جائے، اور قیامت کے دن تو انشاءاللہ الکریم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں کہیں اور نکل گیا، وہ چلیں آگے بڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزوں کو، یعنی جو ٹاٹ تھا اور پیالہ تھا، اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ یہ کون خریدے گا۔ اچھا، ایک شخص نے عرض کی میں 1 درہم میں لے لیتا ہوں، 1 درہم میں لے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک صاحب بولے میں 2 درہم میں لے لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں ان کو دے دی، اور وہ 2 درہم لے کر اس انصاری کو آپ نے عطا فرما دیے، اور فرمایا 1 درہم کا راشن خرید کر گھر میں دے دو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر یہاں لے آؤ۔ راشن خرید کے گھر میں دے دو، ایک کلہاڑی لے کر یہاں پر آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کلہاڑی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس پر دستہ ڈالا اور پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور اب میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں، 15 دن تک واپس نہ آنا۔ ایک کلہاڑی ہے، اس کو لے کر جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اس کو فروخت کرو، 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ پھر وہ انصاری گئے اور لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، یہ سلسلہ 15 دن تک چلتا رہا۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو 10 درہم کما چکے تھے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا چند درہم سے راشن خریدو اور کچھ کا کپڑا، پھر فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سنیے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں سے سوال کرنے والوں، محنت نہ کرنے والوں، مشقت کے ساتھ اپنا کاروبار نہ کرنے والوں، بس جناب فری رہ کر لوگوں سے سوال کرنے والوں، آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جناب صرف لوگوں سے سوال کرتے رہے، لوگوں سے مانگتے رہیں۔ آپ کی ایک ایج ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، آپ کے پیر سلامت ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ کی عقل سلامت ہے، پھر بھی آپ اگر ہنرمند نہیں ہیں، پھر بھی آپ رزق حلال کمانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، آپ کو ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی کہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آئے، منہ پر چھالے قیامت کے دن۔ اور نشانی یہ ہو کہ بندہ لوگوں سے سوال کرتا تھا، لوگوں سے مانگتا تھا بلا اجازت شرعی، تو آپ دیکھیں کہ کتنی رسوائی والا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مرآت المناجی میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ حلال پیشہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو، بھیک مانگنے سے افضل ہے، کہ اس میں دنیا اور آخرت میں عزت ہے۔ لیکن افسوس آج بہت سے لوگ اس تعلیم کو بھول گئے، مسلمانوں میں صدہا خاندان پیشاور بھکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کچھ خاندان تو مشہور ہی ہوتے ہیں کہ جناب ان کا کام ہی اس کمیونٹی میں مانگنا ہے۔ اب جناب ان کا کام مانگنے کا ہوگا، وہ مانگ رہے ہیں، پھر ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچے بھی مانگیں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، وہ بھی مانگیں گے، جناب وہ نسل در نسل بھکاری ہی ہوں گے، وہ مانگنے کا ہی کام کریں گے۔ یہ روز کہاں سے جناب لایا گیا ہے کہ ایک سوسائٹی پوری ایسی ہو جائے، یا جناب ایک طبقہ ہی ایسا ہو جائے کہ جس کا کام ہی بھیک مانگنا بن جائے، اور وہ بھی مسلمانوں میں ہو؟ اس کو تو اسلام نے بالکل پروموٹ نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے ٹاپک پر دوبارہ سے یوں آتا ہوں کہ ہنر، کہ ہم اپنے بچوں کو ہنر مند بنائیں، ان کو محنتی بنائیں، ان کو جناب ہم بزنس سکھانے کی کوشش کریں، رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے یہ ہم کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر والد صاحب بھی اگر بزنس مین ہوں گے، رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اولاد میں بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ والد صاحب بھی فری ہیں اور جناب گھر پہ ہیں، بچوں کی امی ہے وہ صدائیں لگا رہی ہیں، گھر میں تیل نہیں ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کام پہ نہیں جاتے ہو۔ اچھا وہ بھی بولے کہ کام کہاں ہے، کہاں ہے کام، ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں، ابھی کام نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا۔ جناب آپ بیٹھے گھر پہ ہی ہو، آپ کو اٹھنا 12 بجے ہی ہے،
اچھا پھر اگر 12 بجے باہر کام کی تلاش میں نکل بھی گئے تو آپ کو 3 بجے واپس گھر میں آ جانا ہے. 3 گھنٹے میں جناب آپ نے کون سا پہاڑ توڑ لیا ہے باہر کی، کام نہیں ہے کام نہیں ہے کام نہیں ہے. تو آپ نے تلاش کتنا کیا ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہے، آپ نے مشقت کتنی کی ہے، آپ نے جناب کوششیں کتنی کی ہے اپنے کام کو حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اور یہ تو ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے 12 12 گھنٹے 15 15 گھنٹے لگنا پڑتا ہے. بزنس تو ابتدائی دنوں میں کھاتا ہے. آپ کہیں گے کہ میں پہلے ہی دن جناب بزنس اسٹارٹ کروں اور مجھے پروفٹ جنریٹ کر کے دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہر بزنس میں ایسا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. ایسا عموماً نہیں ہوتا کہ جناب پہلے دن آپ نے انویسٹ کیا اور دوسرے دن آپ کو اس کا نفع ملنا شروع ہو گیا. بعض اوقات تو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں کہیں تجربات نہ ہونے کی وجہ سے یا کمی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ تجربات کے بعد میں پھر وہ ایک ماہر اور ایک اچھا بزنس مین بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ آزمائشیں تو آنی ہے. یہ بزنس لائف میں یہ جناب کوئی ہنر حاصل کرنے میں آزمائشیں آئیں گی، وقت لگے گا، پریشانی ہوں گی، لیکن ہمت نہ ہاریے. یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کل کو جا کے کسی سے سوال کریں اور کسی سے مانگے اور کسی کے محتاج بن کر رہیں. تو والد صاحب بھی اگر اس طرح کا ذہن رکھنے والے ہوں گے، ان کا روٹین بھی ایسا ہوگا کہ وہ ایک پراپر طریقے سے اپنے کاروبار کو مینج کر کے چل رہے ہیں، ہنر مند ہیں، تو ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی وہ صفات آنے لگیں گی. لیکن تاہم آئیے میں چند اصول جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں میں ان کو بیان کر دیتا ہوں. کچھ مفید ترین یہ اصول ہیں انشاءاللہ الکریم. آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے بچے یہ صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہنر مند انسان بھی بن کر معاشرے میں ابھریں گے، اور یہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اللہ پاک کے سوا. اللہ پاک کے تو ہم سب محتاج ہیں، وہی ہمارا پالنہار ہے. یعنی اللہ پاک کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اللہ پاک کسی کا محتاج بھی نہ رکھیں. سب سے پہلے تو اپنے بچے کا ذوق اور شوق دیکھیے کہ اس کا میلان کس طرف ہے. یعنی ایک ایج ہو گئی 14 15 سال کی، اس کی ایج ہو گئی ہے، وہ اسٹڈی بھی کر رہا ہے، پڑھائی بھی کر رہا ہے. تو میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ پڑھائی بھی کر رہا ہے تو اب ہنر کیسے سکھانا ہے. لیکن صرف میں یہاں ذوق اور شوق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اس کو ہنر کی تعلیم دینا شروع کی ہے کہ بیٹا کچھ ہنر کرنا ہے، کچھ کاروبار سیکھنا ہے، کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا ذوق شوق کیا ہے. اس کا ذوق کسی اور چیز میں ہے، آپ جناب کوئی اور فیلڈ میں اس کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اگر ٹیکنیکل کاموں میں وہ دلچسپی لیتا ہے تو اب جناب اس کو کسی اور پیشے کی طرف آپ دھکیلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ الیکٹریشن اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں وہاں پر اس کو آپ متوجہ کریں، تاکہ جدھر اس کی دلچسپی ہے نا وہ چیزیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا رجحان کسی ایسے پیشے کی طرف ہے کہ جس کا تعلق ٹیکنیکل چیزوں سے نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، لیکن وہ ہے حلال، اچھا، مہذب، اس کی طرف اس کو بڑھائیں. اگر میں یہ مثال دوں آپ کو کہ چلیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کا فیچر ہی وہی ہے، تو اب جناب اس کو گھسیٹ کر آپ انجینئر بنانے کی کوشش نہ کریں، اس کو ڈاکٹر بننے دیں. ذوق ہے، شوق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی اس منصب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یا جناب وہ اور بھی اس طرح کے کئی سارے پیشے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. کام کرنے والے کے لیے تو بہت سارے پیشے ہیں. تو ذوق شوق کی بات میں یہاں پر کر رہا تھا کہ جیسا اس کا ذوق ہے، جیسا اس کا شوق ہے، اس کے مطابق اس کے منہ کو موڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. مزید بچوں کا جو خالی ٹائم ہے نا، فری ٹائم ہے، اس کو آپ یوٹیلائز کیجئے. جیسے وہ اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو اب آپ نے اس کے خالی وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے عموماً پورے سال میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 ڈھائی مہینے کہیں کہیں چھٹیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور جناب بچے فری ہوتے ہیں. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر کی امنگ پیدا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ذوق شوق پیدا کر سکتے ہیں، اس کو کچھ سکھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ 2.5 مہینے اس کے گھومنے پھرنے میں یا جناب غلط سنگت میں نہ گزر جائیں، چونکہ جیسے یہ
2-2.5 مہینے کا جب یہ آتا ہے نا ڈیوریشن چھٹیوں کا، اسکول اینڈ کالجز وغیرہ کی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جناب والدین پریشان ہوتے ہیں، اب کہاں اس کو پہنچائیں گے، کیا کریں گے، یہ تو پریشان کر دے گا، ویسا کر دے گا، اور یہ بڑے جناب وہ آزمائشوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ آگے بڑھیں نا، ان کو ہنر سکھانے کی طرف بڑھیں۔ اچھا، اس طرح کے ادارے ہیں ہمارے یہاں پر، اس طرح کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے یہاں پر، کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو پہنچا کر، ان اداروں میں پہنچا کر، ان جگہوں پر پہنچا کر وہاں پر ہم ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈپلوما ہو رہے ہوتے ہیں، شارٹس یوں سمجھے کہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر بھی پہنچا کر کوئی نہ کوئی ہنر ان کے اندر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ہیں، میں یہاں پر نام کیا شمار کرواؤں، آپ جو دیکھیں آپ کے بچے کے لیے جو اچھا ہے، جو بہتر ہے، جس میں اس کی دلچسپی ہے، اس طرف آپ بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہنرمند افراد کی صحبت میں بھی آپ اس کو بھیج دیں۔ کوئی بھی کاروباری شخص ہے، اس کا جناب وہ الیکٹرک کا کچھ کاروبار ہے، یا وہ کارپینٹر ہیں، یا جناب کوئی بھی ایسا پیشہ وہ کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے یہاں پر کاروبار ہیں، اس کے ساتھ میں اس کو رکھ دیں، اور اسٹارٹنگ میں چلیں سیکھنے کے لیے آپ کوئی ڈیمانڈ نہ کریں اس سے کہ چلے سیکھ رہا ہے تو آپ اس کو سکھائیے۔ وہ سکھائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یا چھٹیوں کے ایام میں ہی وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے، اور جناب ادھر وہ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اور ادھر اس کی انکم کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اور ہے بیرون ملک میں، یعنی اپنی کنٹری سے باہر جا کر جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جاب چلیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہنر اگر آ جائے نا اپنے پاس میں، کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس اگر آ جائے نا، تو یہ اس میں پروفٹ، دنیاوی طور پر بھی پروفٹ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اور یوں بھی آپ دیکھیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس طرف آپ راغب کریں، انشاءاللہ الکریم ان کے ذوق شوق کا آپ نے خیال رکھا، اور ان کی دلچسپی کا آپ نے خیال رکھا، اور ایک پوزیٹیو وے میں، ایک اچھے انداز میں آپ نے اس کے فضائل کو، اور جناب کچھ مثالیں دے کر کہ بیٹا اگر یہ ہنر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کل کو آزمائش ہو، کل کو پریشانی اٹھانا پڑے، اور کل کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے کہ جناب جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا کروں، اب تو جناب شادی کی میری عمر ہو چکی ہے لیکن میں کچھ کماتا نہیں ہوں، تو لوگ لڑکی نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ذرا سا اس کو بھی تھوڑا سا آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اگر یہ نہیں کیا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ آپ کسی طرح ذہن بنانے کی کوشش کریں نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں، تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ جو بے روزگاری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو بے ہنری کا جو ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں بڑھ چکا ہے کہ جناب اس کے پاس صرف تعلیم ہے اور تعلیم کی ڈگریاں، لیکن کوئی ہنر نہیں ہے، تو پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ اور ہنر چھوٹا سا بھی اگر ہنر ہے، لیکن ایف جی این چینل کے ناظرین اگر حلال رزق ہے، رزق حلال ہے، تو یقین جانے کہ وہ پرسکون زندگی گزارنے میں، بابرکت زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مزید یہاں پر کچھ پوائنٹس بیان کروں، لیکن ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ تو یہ بچوں کی بات کر رہے ہیں، لڑکوں کی بات کر رہے ہیں، بوائز کی آپ بات کر رہے ہیں، گرلز کا کیا، لڑکیوں کا کیا، بچیوں کا کیا، ان کو بھی کیا ہنر سکھانا چاہیے؟ تو آئیے آخر میں چند باتیں عرض کے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، ہم مسلمان ہیں، اور میرا یہ جو کلام ہے، میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں، میں مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم اسلام اور شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم اسی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، انہی رولز کو فالو کرتے ہیں جو اسلام اور شریعت کے عین مطابق ہوں، چونکہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم نے اختیار کی ہے۔ تو شریعت یعنی قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے منہج ہے، یہی ہمارے سمجھے کہ فالو کرنے کے لیے وہ اصول ہیں، ان کے مطابق ہی ہم زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بچیوں کو ہنر سکھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، میں ریکویسٹ تو یہی کروں گا، اللہ کی جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ تقسیم یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کے معاملات کو اچھے سے ڈیل کریں،
اپنے گھر کو لے کر چلیں. اگر وہ بچی ہیں، بیٹی ہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، گھر کے کام کاج کو لے کر چلیں. اس کے بعد میں جب شادی ہو جائے اپنے شوہر کی خدمت کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے بچوں کی پرورش کریں اور ان کی تربیت پر دھیان دیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ان کا خیال رکھیں، گھر کے دیگر چیزوں پر وہ دھیان دے. اگر جناب یہ والا روٹین ہوا نا کہ شوہر بھی باہر ہے، یہ بھی باہر ہے، اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں. اچھا، میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو جاب کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو جاب کرنے کے لیے بھی کچھ رولز دیے ہیں، کچھ شرائط دیے ہیں کہ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں، تقریباً 5 شرطیں، کہ اگر یہ 5 شرطیں پائی گئیں تو ہی ایک عورت جاب کر سکتی ہے. آئیے میں 5 شرطیں آپ کو بیان کی دیتا ہوں تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ کن شرطوں کے ساتھ اسلام نے عورت کو جاب کرنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کپڑے باریک نہ ہوں، جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے، باریک کپڑے نہ ہوں. دوسری شرط ہے کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی ہیئت کو ظاہر کریں، پتلے بھی نہ ہوں، اور جناب اگر پتلے نہیں ہیں لیکن موٹے ہیں لیکن اتنے چست ہیں کہ پارٹس آف باڈی جو عورتوں میں ہوتی وہ ایک نمایاں جناب وہ نظر آ رہی ہو، وہ چیزیں نظر آ رہی ہو، تو یہ بدن کی ہیئت اگر نظر آ رہی ہے تو یہ بھی نہ ہو. تیسری شرط بالوں، گلے، پیٹ، کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. اور چوتھی اور اہم شرط کبھی نامحرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہوتی ہو. آفس میں ہے، باس ہیں، یا اکیلی ہے، ہرگز درست نہیں ہے. یہ کسی روم میں ہے، وہاں پر چاہے وہ کسٹمر ہو، چاہے وہاں کا اسٹاف کا کوئی بندہ ہو، لیکن تنہائی اگر اس سے ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی جناب سچویشن ہے کہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی بن رہی ہے، پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اور 5ویں شرط ہے اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں فتنے کا خوف نہ ہو. ان 5 شرطوں کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی جاب کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن ان 5 شرطوں کا اس وقت پایا جانا جاب کرنے کے لیے ہے تو نہایت مشکل. اگر ٹریولنگ کر رہی ہیں تو اگر اکیلے کر رہی ہیں تو وہاں نامحرم ہے. جہاں کمپنی میں جا رہی ہیں، جس جگہ پر جا رہی ہے وہاں گئی تو جناب وہاں نامحرم ہے. اب کچھ لوگ ایک اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب پھر تو عورت کو آپ نے 4 دیواری میں رکھ دیا، اور جناب عورت کو پورا جینے کا حق ہے، جو مردوں کو حق ہے وہ اس کو بھی حق ہے، وہ باہر جائیں، وہ بھی پیسہ کمائیں اور وہ بھی کریں. تو اگر کوئی ایسا اعتراض کر رہا ہو یا ذہن میں آ رہا ہو تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام ہی نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے. جی ہاں، آج عورت کو جو عزت اور مقام و مرتبہ ملا ہے یہ اسلام کی وجہ سے. اسلام نے الحمدللہ عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے فضائل بیان کیے کہ جو اس کی اچھی پرورش کرے، یہاں تک کہ اس کا نکاح کر دے. روایت کا خلاصہ ہے تو اس کے لیے داخل جنت ہونے کا سبب بنے گی. اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو حکم ہے کہ اس پر شفقت کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس پر ظلم نہ کرے. اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت. سبحان اللہ. عورت کے جتنے فضائل اسلام میں بیان کیے گئے، احادیث میں بیان کیے گئے، آپ اس کی مثال کہیں یوں سمجھے کہ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہ ملیں گے. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے یہ اصول اور شرائط بیان کر کے دراصل اس کو ان گندے لوگوں کی بدنیتی سے اور بدکاریوں سے بچائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بدکاریوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں، نہ جانے کیسے وارداتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا گزارش یہ کروں گا کہ اگر بچیاں ہیں تو گھر میں چلیں، سلائی کا کام ان کو سکھا دیا، لیڈیز ہی ہیں ان کو سکھا رہی ہیں تو چلے گھر میں اپنے وہ کپڑا سل لے، دیگر جو گھر کے کام کاج ہے وہ چیزیں ہیں ان کو سکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو موضوع بڑا اہم تھا
اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی کچھ چیزیں یہاں پر باقی رہ گئی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے اس کو کنٹینیو کروں۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے خیال رکھنا ہے، اور اس مدنی پھول کو آپ دوبارہ سے نوٹ کر لیں کہ اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے دن سے بچانا ہے تو آج اس کو ہنرمند بنا دیجئے، آج ہنر اس کے اندر آپ داخل کرنے کی کوشش کیجئے، رزق حلال تلاش حلال کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ گامزن کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آخر میں عرض کروں اور پھر بس میں اختتام کر دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حاضر تھے، اور ایک نوجوان صحت مند نوجوان یہ بولتے ہیں نا وہ ہٹا کٹا نوجوان قریب سے گزرا، تو صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ کاش اس کی یہ جوانی، اس کی طاقت یہ دین کے لیے استعمال ہوتی۔ دراصل وہ بازار کی طرف یا کہیں کاروبار کی طرف جا رہا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ یہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرے، تو یہ اللہ کے دین کے لیے ہی نکلا ہے، یہ راہ خدا ہی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر بندہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے، اپنے والدین کی خدمت کر سکے، کسی سے سوال کرنے سے بچ جائے، یقین جانے اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ ہی میں نکلنا ہے، اس کا یہ کوشش کرنا عبادت ہے، اس کا یہ محنت برداشت، یہ محنت کرنا عبادت ہے، اس کا ان محنت میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا عبادت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی اپنے خیال میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں